آپ کو معصومہ کا لقب کس نے دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین نے حضرت معصومہ کا جو نام ذکر کیا ہے وہ فاطمہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا نام فاطمہ ہے، لکھا ہے مورخین نے۔ اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہیں لیکن 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ ہے۔ ان میں سب سے بڑی جن کو فاطمہ کبریٰ کہا گیا کو بعد میں اور آج ہم سب معصومہ قم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ معصومہ، جو آپ کا سوال ہے کہ معصومہ کا لقب کس نے دیا، تو یہ لقب آپ کو آپ کے بھائی، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بہن کو یہ لقب دیا، اور یہ ثابت ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم کوئی بھی بیان جذباتی ہو کر یا صرف محبت میں نہیں دیتا۔ اگر معصوم نے معصومہ کہا ہے تو کسی خاص وجہ سے کہا ہوگا، یا کسی چیز کو منوز خاطر رکھ کر کہا ہوگا، یا سامنے والے میں اس کی ظرفیت دیکھ کر کہا ہوگا۔ امام رضا علیہ السلام کا اپنی چھوٹی بہن کو معصومہ کہنا خود دلیل ہے کہ آپ معصومہ ہیں۔ نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ یہ دلیل تو ہے، لیکن معصوم کا کسی خاتون کو معصوم کہنا یہ کس بنا پر؟ وہ کون سی عظمتیں ایسی تھیں آپ کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ لقب آپ نے دیا؟ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بہت دفعہ تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ بھی کر دیں ہم جوانوں کے لیے، بزرگ شاید بہتر جانتے ہوں۔ جب ہم معصوم کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بچوں کی بچپنے میں پڑھایا جاتا ہے معصوم 14، جی، جبکہ معصوم کی تعداد 14 سے زیادہ ہے، جی، کیونکہ سارے انبیاء معصوم ہیں۔ تو 1,24,000 تو انبیاء ہی ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ذوات ہیں جن کو معصوم کہا گیا ہے اور مانا گیا۔ فرشتے معصوم ہیں، تو بہت ہیں، ان کی تو تعداد بھی نہیں معلوم ہے ہمیں۔ تو پھر معصوم یہ جو 14 ہیں، ان کی بات تھوڑی سی الگ ہے۔ یہ ہے، اس کو بہت سے علماء نے، عرفان کے علماء نے، دیگر علماء کہا یہ عصمت کبریٰ ہے۔ دیگر معصومین اس سے ایک درجہ نیچے ہیں، شاید وہ چیزیں ہمارے سمجھ کے تھوڑی سی اوپر ہوں، لیکن بہرحال عصمت کبریٰ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد صرف 14 ذوات ہیں، 15ویں اس میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ معصوم کے درجات ہیں۔ فرشتوں کی عصمت الگ ہے، انبیاء کی عصمت الگ ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے اس طرح تشریح کی ہے ان 14 اور انبیاء کی عصمت میں جو فرق بیان کیا وہ یہ کہ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، گناہ تو نہیں ہو سکتا، انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، اور ہمارے پاس قرآنی شواہد اس کے موجود ہیں۔ لیکن 4 معصومین علیہ السلام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا، حتیٰ گمان گناہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس لحاظ سے بالکل اعلیٰ ترین جگہ پر ہیں، عصمت کے اعلیٰ ترین پائیدان پر ہیں۔ لیکن دیگر ذوات جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا انبیاء کے صنف سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی عصمت ان سے نیچے، لیکن بہرحال معصوم ہے۔ اب رہی بات معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی، کیوں معصوم کہا؟ یہ تو اس کی اصل دلیل تو صرف معصوم امام دے سکتا ہے، اگر اس سے پوچھا جاتا تو شاید بیان ہو جاتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ ہمیں ملتا ہے آپ کی علمی مقام، لیکن علمی مقام خود سبب نہیں بن سکتا کسی کے معصوم ہونے کا، جی، کیونکہ بہت سے لوگ عالم گزرے ہیں اور علم ہونے کے باوجود وہ بھٹک بھی گئے۔ جی، جی، اصل علم سے آگے ایک چیز ہے، وہ ہے معرفت۔ اللہ اکبر۔ معرفت حضرت فاطمہ بنت موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کو معصومہ قم کہا گیا، وہ معرفت کے اس اعلیٰ درجے پر ہیں جس کی وجہ سے ایک معصوم پہچنوانے کی کوشش کر رہا ہے دوسروں کو کہ ان کو کم نہ سمجھنا، ان کو دیگر امامزادوں کی طرح نہ سمجھنا، سب قابل احترام ہیں، لیکن ان کو ایک خاص انفرادیت حاصل ہے، جو خصوصیات ان کو حاصل ہیں، جو خصوصیات ان کے لیے نقل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق کا ان کی ولادت سے پہلے ان کے آنے کی خبر دینا، اللہ اکبر، ان کے حرم کو اہل بیت کا حرم کہنا، کیا کہنا ہے، امام معصوم کا کہنا کہ ان کا باپ ان پر فدا ہو جائے۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو جائے۔ ایک معصوم جب اس طرح سے کسی کے لیے کہہ رہا ہے تو حتماً وہ کسی درجے پر ہے۔ تو کہیں امام رضا چاہ رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شیعہ یا ہمارے محب ان سے ناشناختہ رہ جائیں، ان کو جانے نہ پائیں، نہ جاننے کے نتیجے میں نہ جانے کن کن چیزوں سے محروم رہ جائیں۔
تو تم ان کو جان لو، پہچان لو یہ کون ہے. اور معصوم کا طریقہ بھی یہی رہا ہے، ہر معصوم نے اپنے دور کی عظمتوں کو بیان کیا تاکہ لوگ ان کو جان سکے سمجھ. رسول اکرم کیوں امام حسین کو بار بار پہچانوا رہے تھے؟ حاذا حسین حاذا حسین کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا لوگ جانتے نہیں تھے امام حسین کو؟ پہچانتے تھے، لیکن پہچانوا رہے تھے کہ حسین ابن علی کو واقعاً اس طرح سے جانو جیسے جاننے کا حق ہے. اسی طرح حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مختلف روایت کا آنا یا امام زین العابدین کا کہنا کہ کیا کہنا میرے چچا ابوالفضل عباس کا، یہ عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنے، جیسے کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جہاں سب سورج ہوں وہاں کہیں گم نہ ہو جائے کوئی. اور ہمیں سب سے کام ہے، شموس الطالع، جتنے روشن سورج ہیں ان سب سے ہمیں کام لینا ہے. تو معصومہ قم معصومہ ہیں، اس عنوان سے ان کی معرفت حاصل کرو. اور اس مقام پر ہے کہ جس نے معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کر لی وجب لہ الجنہ. یہ تو 8ویں امام کی حدیث ہے، لیکن ایک حدیث اس سے آگے کی ہے، وہ 9ویں امام کی حدیث ہے. من زار امتی فی قم فلہ الجنہ. اس میں شرط بھی نہیں ہے معرفت کی. سبحان 8ویں امام نے معرفت کی شرط رکھی ہے، یعنی یہاں تو یہ ہے کہ صرف زیارت، بس جس نے زیارت کی میری پھوپھی کی قم میں اس کے اوپر جنت ہے. کیا کہنا ہے. یہ عظمت بیان کرنے کے لیے ہے. معصوم کسی ذات کو معصوم اگر کہہ رہا ہے، اولاً ثابت کرنے کے لیے اہل علم اور اہل ذوق کے لیے کہ وہ معصوم ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی عظمت کو جان کر ان سے توسل کرے انسان. دیکھیے اگر آپ کسی کو نہیں جانتے جیسے وہ جہاں پر جس مقام پر وہ ہے، تو ممکن ہے آپ اس کے پاس جائیں لیکن اس سے وہ چیز حاصل نہ کر سکے جو اس سے مل سکتی تھی. کیا کہنا ہے، بہت اچھی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کون ہے. اگر جانتے تو ہم اس سے وہ مانگتے جو وہ دے سکتا تھا. واہ واہ. ایک عالم دین جناب زکریا ابن آدم کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے ہیں جو شیخان قم میں دفن ہے. ان کے سلسلے بہت سی روایات ہیں کہ ان کی وجہ سے قوم کے اوپر عذاب ٹلا ہوا ہے، ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہدایت ہو جائے گی، بہت سی روایات ہیں. مطلب کسی عظیم خاندان سے الگ سے آپ کا تعلق نہیں ہے، اہل بیت کے خاندان؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی تعلق نہیں. ایک عالم ایک محدث زیارت کی ہے ائمہ کی اور ائمہ سے روایتیں نقل کی. تو مقام کے سلسلے میں چونکہ اتنی روایت تھی تو ان کو شک ہوا کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا معصومہ قوم کا. ذہن میں سوال ہے. یہ میں واقعہ اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ معصومہ کی عظمت بھی ثابت ہو، اور جو بہت سے سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ان کا جواب اسی ایک جملے میں ہے. یہ عالم دین بیان کرتے ہیں جیسے ہی میرے ذہن میں یہ سوال آیا، قبرستان میں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ایک دم سے ذہن میں خیال آیا، ایک شخص سامنے سے داخل ہوا عرب کے لباس میں، اور اس نے کہا اے شیخ کیا سوچ رہے ہو، اوپر دیکھو کیا لکھا ہے. قبرستان میں ظاہراً کوئی عبارت لکھی ہوگی، انہوں نے پہلے دھیان نہیں دیا. اس نے کہا نہیں اوپر پڑھو کیا لکھا ہے. اوپر اب انہوں نے جب اس نے دوبارہ کہا تو اوپر دیکھا تو اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. جس عبارت کا مفہوم ہے، ایک جملہ ہے زیارت کا، السلام علی اجساد آل محمد من الاجساد، یعنی سلام ہو آل محمد کے جسموں پر دیگر جسموں کے مقابلے میں، اور سلام ہو ارواح آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر دیگر ارواح کے مقابلے میں. مقابلہ ہی نہیں ہے، نہ جسموں میں کسی اور جسم کا ان آل محمد کے جسموں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، نہ ارواح میں ہو سکتا ہے. مقام اور منزلت تو بہت بعد کی چیز ہے. جب یہ چیز فوراً ذہن میں آئی تو اب ان کو خیال آیا کہ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا، اس کو کیسے پتا کہ میرے ذہن میں کیا چیز. سمجھ میں آ گیا کہ میں غلطی پہ تھا، جس کے ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا، اسے میری ہدایت کر دی ہے. یہ جو آج ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے، کبھی کبھی ہم تقابل کرنے لگتے ہیں، یہ اس کے لیے ہے. وہ آل محمد سے تقابل ہی نہیں ہے کسی کا، چاہے وہ کتنی عظمت پہ ہو، کیونکہ اگر اس کو عظمت ملی ہے تو ان کے وسیلے سے ملی ہے. تمہیں معرفت نہیں ہے اس لیے تم ان کو ان سے مقابلہ کرا رہے ہو، مقابلہ ہی نہیں ہے. یہ جو کچھ ہیں ان کے تو فعل میں ہے. اور پھر وہ معصومہ کہ جس نے 3 اماموں کو درک کیا ہو. امام موسیٰ کاظم کی بیٹی ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہیں، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، اور تینوں سے آپ کے سلسلے میں روایات ہیں، اور آپ کے دادا سے آپ کے سلسلے میں روایات ہیں،
اور آپ کے جو فقرے ہیں آپ کی زیارت میں وہ آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ ہم زیارت میں دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ وہ معرفت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے اس ذات کی وجہ سے وہ قائم رہے اور شفاعت کرے ہماری. بے شک یہ عظمت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ظاہراً امام رضا کرنا چاہ رہے تھے ہیا معصومتن کہہ کے کہ وہ معصومہ ہے. اسے صرف میری ایک عام سی بہن نہ سمجھ لینا، اولا تو بہن ہے، سگی بہن ہے امام رضا کی، بے شک اوپر سے بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اس مقام پر ہے عصمت کے کہ میں معصوم امام واجب العطاء امام تم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ معصومہ ہے. اللہ اکبر.